نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوبر چینل کے ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے ارجنٹ پیسوں کے حوالے سے۔ وہ میرے بہن بھائی جو پریشان ہے کہ ہمیں ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اور ویسے بھی جیسا کہ بہت زیادہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے، تو میرے وہ تمام بہن بھائی جو پریشان ہیں، مصیبتوں میں گرے ہیں، پریشانیوں میں گرے ہیں، اور وہ جو کہ غربت میں گرے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آج یہ بہت ہی خاص میں وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ وہ عمل میں لے کے آئی ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ اگر یہ وظیفہ کریں یا عمل کریں گے تو انشاءاللہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ارجنٹ پیسوں کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی، بلکہ اس طریقے سے پوری ہوگی کہ جیسے ابھی اللہ سے مانگا اور دوسری طرف اللہ نے کسی کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ تو وہ عمل کون سا ہے؟ تو اس عمل کو بتانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو، میری ویڈیو کو دوسری گروپس میں یعنی کہ اسلامک گروپس میں اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کرے تاکہ ہر ایک کے پاس یہ میری ویڈیو پہنچ سکے۔ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت میں یا کسی بھی عمل میں وہ پریشان مسئلے مسائل میں بیٹھا ہے، پریشانی کے مسئلے مسائل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل کر دے۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو آج کی کیسی لگی مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں تک پہنچائیے یعنی کہ شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، ارجنٹ پیسوں کے حوالے سے۔ تو وہ میرے بہن بھائی جو پریشان ہیں، میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو ہر وقت خوشحال ہو، بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی میں مصروف ہے، اور ہر انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ ہے۔ تو بے شک اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو ہر دکھ، ہر پریشانی سے دور رکھتا ہے، لیکن تب جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو وہ خود بخود ہی اپنی ہی مشکلوں میں، اپنی ہی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پریشانیوں اور مشکلوں سے بچنے کے لیے صرف اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کو یاد کریں گے تو ہر مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اللہ ہی کا وہ ذکر ہے کہ جس کو کرنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور اللہ ہی کا وہ ذکر ہے کہ جس کو کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، بے شک مومنوں کے دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اور جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر کو پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو اس قدر عزت عطا کرتا ہے کہ کھڑا تو زمین پر ہوتا ہے پر عرش تک اس کے چرچے پہنچا دیتے ہیں۔ تو آئے چلیے میں بتاتی ہوں اپنے آج کی اس عمل کو۔ آپ کو میں جو عمل بتاؤں گی آپ نے اس کو ترتیب سے کرنا ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کسی بھی نماز کے بعد کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جب بھی اس عمل کو کرنا ہے، جس ترتیب سے میں بتاؤں اسی ترتیب سے آپ نے اس عمل کو ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر پھر دوبارہ آپ کرنا چاہیں تو جب آپ کو کوئی مشکل آئے تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کیجیے گا، آزما کے دیکھ لیجیے گا، آپ کی انشاءاللہ ہر مشکل اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ تو وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے جہاں نماز پہ بیٹھ جانا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر لینا ہے، چاہے آپ چاہیں تو بستر پر بھی بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اول آ کر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ وہ انسان کے جو درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتا یا جس کو نہیں آتا یا زیادہ لمبا چوڑا ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا کرے، چھوٹا کوئی بھی درود پاک پڑھ لے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ دونوں عمل کر لینے ہیں اس کے بعد وہ خاص عمل جس کی وجہ سے یہ سارا عمل کیا جا رہا ہے تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اسم مبارک۔ اللہ کے تمام اسم مبارک کی بہت ہی شان و فضیلت ہے، اگر آپ اسم مبارک کو ورد کریں تو آپ کی پتہ نہیں کون کون سی جائز حاجات اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو
تو وہ اسم مبارک جس کا عمل ارجنٹ پیسوں کے حوالے سے، مشکلوں پریشانیوں اور مقاصد کے حوالے سے ہے، تو وہ ہے اسم مبارک میرے پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا، وہ ہے البدیع۔ البدیع، یہ میں لفظ کو پھر سے دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ البدیع، آپ اس ورڈز کو 11 مرتبہ، اس لفظ کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تینوں عمل، یعنی کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی، البدیع کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد، پہلے بھی آپ نے درود پاک سے شروع کیا، اب آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیجئے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو فرماتی ہے کہ اے بندے تو مجھ سے مانگنے والے طریقے کی طرح، تو انشاءاللہ میں دینے والوں کی طرح عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تو ذات وہ ہے جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، تو اس سے جب بھی مانگو وہ عطا کرنے والا ہے، بالخصوص تہجد میں مانگو وہ تو اس وقت میں ایسے عطا کرتا ہے جیسے انسان کے ساتھ کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ تو تمام میرے بہن بھائیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے اس کو اسی ترتیب سے کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے پاس ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، جب یہ عمل پورا کر لیں تو اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، تو اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارجنٹ آپ کے جتنے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے فوراً پوری ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو بھی مشکل پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ کیا معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ عمل کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو حل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کا ہمیں محتاج نہ بنائے، تو بالخصوص ہر دعا میں یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا کریں، بے شک رحم کرنے والا پھر اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر رہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔